الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام قیامت کی نشانیاں، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی بڑی نشانیاں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ مجھے کوئی صحیح حدیث واقع ہونے کے اعتبار سے نہیں ملی کہ قیامت کی بڑی نشانیاں اس ترتیب سے واقع ہوگی اور ظاہر ہوگی۔ البتہ ایک حدیث ایسی ملی ہے جس میں واو کے عطف کے ساتھ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن، کتاب نمبر 52، باب فی الآیات التی تکون قبل الساعہ، حدیث نمبر 2901، جس کے راوی حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نحن نتذاکر، کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا، ما تذکرون، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا، نذکر الساعہ، ہم لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، فذکر الدخان، دھواں، دخان قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ والدجال، دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ والدابہ، چوپائے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وطلوع الشمس من مغربها، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ونزول عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر اترنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ویأجوج وماجوج، اور یاجوج اور ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وثلاثۃ خسوف، اور زمین میں 3 دھسنے ہونا، 3 جگہ پر زمین کا دھسا دیا جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خسف بالمشرق، ایک دھسنا مشرق میں ہوگا۔ وخسف بالمغرب، دوسرا مغرب میں ہوگا۔ وخسف بجزیرۃ العرب، اور تیسرا جزیرہ عرب میں ہوگا۔ وآخر ذلک نار، اور اخیر میں آگ نکلے گی من الیمن، یمن سے، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف جمع کرے گی، لے جائے گی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد تمام نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہونے لگیں گی۔ بالکل اسی طرح جس طریقے سے ہار کے دانے ہیں، اگر ہار کو توڑ دیا جائے تو پورے دانے یکے بعد دیگرے گر جاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219، الآیات خرزات منظومات فی سلک فإن یقطع السلک یتبع بعضها بعضا، نشانیاں ایک ہار میں پروئی ہوئی ہیں، اگر اس ہار کو توڑ دیا جائے تو کس طریقے سے پورے دانے یکے بعد دیگرے نکل جاتے ہیں، اس کا تانتا بندھ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو تمام نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہو جائیں گی۔ ان 10 نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری حدیثوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے، اور صحیح احادیث میں ان کا تذکرہ آیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، سب سے اخیر میں ہوگا۔ ایک اہم بات اور بھی میں بتا دوں، وہ یہ کہ امام مہدی کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی سے یاجوج ماجوج ہلاک کیے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے قریب چند نشانیاں جلدی جلدی ظاہر ہو جائیں گی، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا،
دھوئیں کا ظاہر ہونا، چوپائے کا نکلنا اور یمن سے آگ کا روشن ہونا۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اس حدیث کے اندر امام مہدی کا ظہور موجود نہیں ہے۔ جب ہم دوسری اور صحیح احادیث کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس میں امام مہدی کے تعلق سے باتیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ یہاں میں امام اس مناسبت سے استعمال کر رہا ہوں، امام کا لفظ ان کے لیے اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں وہ ظاہر ہوں گے وہ لوگوں کے امام ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں مہدی کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی، ان کا ظہور سب سے پہلی نشانی ہے۔ اہل بیت میں سے ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، نیک آدمی ہوں گے، کوئی رسول نہیں ہوں گے، کوئی نبی نہیں ہوں گے، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں نافذ کریں گے۔ وہ جس وقت آئیں گے اس سے پہلے دنیا کے اندر ظلم و ستم کا دورہ ہوگا، قتل و غارت گری عام ہوگی، لوٹ کھسوٹ کا دور ہوگا۔ دنیا نے اس وقت بہت زیادہ مصیبتیں جھیلی ہوں گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس زمانے میں اللہ تعالی امام مہدی کو ظاہر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ہمیں بہت ساری چیزیں بتلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا، میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2230، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمه اسمی، دنیا ختم نہیں ہوگی حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی مالک ہو جائے گا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جس دن ان کا ظہور ہوگا وہ دن بڑا دن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابی داؤد کتاب المہدی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 4282، لو لم يبق من الدنیا الا یوم، دنیا میں وہ دن ابھی آنا باقی ہے، وہ دن نہیں آیا ہے۔ لطول اللہ ذلک اليوم، کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، وہ دن خاصا طویل ہوگا، وہ دن بڑا دن ہوگا۔ لو لم يبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم، کہ وہ دن لمبا دن ہوگا۔ حتی یبعث رجلا منی او من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، نبی نے کہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ امام مہدی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابی داؤد کتاب المہدی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 4284، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میرے خاندان میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں یہاں تک آیا کہ وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ان کا نسب نامہ یہ ہوگا، محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے کہا ہے وہ کیسے ہوں گے، ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی، تاکہ لوگ آرام سے دیکھ کر انہیں پہچان سکیں۔ اس لیے ان کی شکل و صورت کو یاد رکھیے، جن کو وہ زمانہ مل جائے وہ انہیں یاد رکھے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے جعلی قسم کے مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوں گے۔ بہت سارے جھوٹے مہدی پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں اور آئندہ بھی ظاہر ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان نشانیوں کو یاد رکھیں، ان کی صفات کو یاد رکھیں کہ مہدی کیسے ہوں گے، ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابی داؤد
کتاب المہدی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 4285، المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہوں گے، اجل الجبہتی اقن العنفی، چوڑی پیشانی والے، باریک اور لمبی ناک والے ہوں گے۔ کیا کریں گے دنیا کے اندر؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ویملک 7 سنین، کہ وہ زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ پتا چلا کہ اس وقت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا جب ناانصافی عام ہوگی، کسی کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے گا، ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا۔ تو ان کے آ جانے کے بعد دنیا کے اندر عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ اس سے پہلے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا کے اندر ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، تو وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَمْلِكُ 7 سنین، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ حدیث کے اندر مختلف اقوال آئے ہیں کہ 5 سال بھی ہے، 7 سال بھی ہے، 8 سال بھی ہے اور 9 سال بھی ہے۔ ان کا زمانہ خوشحالی کا زمانہ ہوگا، ہر طرف مال و دولت، امن و شانتی، سکون کا دور دورہ ہوگا، ایسا سہانا موسم ہوگا کہ دنیا نے اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر طرف امن و شانتی ہوگی، لوگ چین سے رہیں گے، سکون سے ہوں گے، کوئی کسی کو پریشان نہ کرے گا۔ اور مال و دولت کی کتنی ریل پیل ہوگی، کیا کہنا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2913، یکون فی آخر امتی خلیفہ یحصل المال حسیا لا یعدہ عددا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں ایک آدمی خلیفہ ہوگا اور وہ مال گنے بغیر لوگوں کو دے گا، شمار نہیں کرے گا، اپنے مال کو تقسیم کرے گا، اپنی دولت کو وہ لٹائے گا۔ اس زمانے میں دولت بہت زیادہ ہوگی۔ جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو نضرہ سے اور ابو العلا سے کہا کیا اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یعنی یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے، تو اس سے مراد مہدی ہیں۔ ان کے زمانے میں دھن دولت کا کیا کہنا، لوگ اپنا مال لے کر باہر نکلیں گے تاکہ لوگ لے لیں، لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادعہ کتاب نمبر 58 حدیث نمبر 3176، ثم استفاضۃ المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا۔ اتنا زیادہ مال و دولت ہوگا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی کہ اگر کسی آدمی کو 100 دینار دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، نہیں لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب ان کا دور آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بارش عطا کرے گا، بارش دے گا، اور ان کے کہنے سے بارش ہوگی، ہر طرف مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 557 اور 558، یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ، میری امت میں مہدی ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بارش دے گا۔ پھر آگے کہا وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، زمین سبزہ باہر کرے گی، وَيُعْتِ الْمَالَ صِحَاحًا، اور وہ مال اچھے طریقے سے لوگوں میں تقسیم کریں گے، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، اور ان کے زمانے میں چوپائے زیادہ ہو جائیں گے، وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، اور لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يَعِيشُ 7 أو 8 یعنی حججاً، کہ وہ 7 سال یا 8 سال زمین پر حکومت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2232، ان فی امتی المہدی یخرج یعیش 5 أو 7 أو 9، کہ میری امت کے اخیر میں مہدی ظاہر ہوں گے، وہ 5 سال 7 سال یا 9 سال دنیا میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ امیر ہوں گے، اس زمانے میں لوگوں کے امیر ہوں گے، اور ان کی عمارت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ تو پتا چلا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 156،
لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی اور قیامت تک وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتی رہے گی، یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، فینزل عیسیٰ بن مریم فیقول امیرہم تعال صلی لنا، تو عیسیٰ بن مریم اتریں گے تو ان کا امیر کہے گا آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ ہذہ الامہ، کہ بے شک تم میں کا بعض کے اوپر امیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ عزت افزائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے۔ تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتریں گے نماز کے وقت اقامت ہو چکی ہوگی، تو اس وقت جو امیر ہوں گے وہ مہدی ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہیں گے آپ آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ نہیں، یہ اقامت جو کہی گئی ہے، یہ نماز جو کھڑی کی گئی ہے، تو آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی ان کے امیر ہوں گے، امام مہدی امام ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماموم ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا، وہ کہاں سے نکلیں گے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ مشرق سے نکلیں گے، سامرہ کی غار سے نہیں نکلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور کہیں جا کے چھپ گئے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے اور وہ پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا ہوگا اور مشرق والے ان کو حاکم تسلیم کریں گے، ان کو مانیں گے، اور وہاں ان کی حکومت قائم ہوگی۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سیاہ تھا، کالا تھا، اسی طریقے سے امام مہدی کا جھنڈا بھی کالا ہوگا، سیاہ ہوگا۔ وہ کہاں پناہ لیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر وہ پناہ لیں گے۔ خانہ کعبہ کے اندر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ جب وہ وہاں پناہ لیے ہوں گے تو کچھ لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام لوگوں کو بیضا مقام پر زمین میں دھسا دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن، کتاب نمبر 52، حدیث نمبر 2884۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نیند سے بیدار ہو گئے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول اس طریقے سے کبھی آپ بیدار نہیں ہوتے تھے، نیند سے اس طریقے سے گھبرا کر نہیں اٹھتے تھے، گھبرا کر کیوں اٹھ گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریشی آدمی لجأ فی البیت، وہ خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوگا، تو کچھ لوگ اس کو مارنے کے لیے یا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیضا مقام پر ہی ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تو پتا چلا کہ خانہ کعبہ میں مہدی پناہ لیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب خروج المہدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے 3 آدمی آئیں گے اور تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن کسی کو بھی خانہ کعبہ کا خزانہ حاصل نہیں ہوگا۔ خانہ کعبہ کے خزانے کو لینا چاہیں گے لیکن حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھو، قتل و غارت گری ہوگی، بہت زیادہ جنگ ہوگی، یہاں تک کہ مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے والے لوگ آئیں گے، تو کیا کرنا؟ اگر برف پر لڑھک کر بھی ان کی بیعت کرنی ہو تو کر لینا اور ان کو اپنا امیر مان لینا۔ تو پتا چلا کہ وہ مشرق سے نکلیں گے، ان کا جھنڈا کالا جھنڈا ہوگا، اور وہ قیامت کی ایک اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام مہدی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، لیکن قیامت کے نزدیک ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے تعلق سے بہت ساری ضعیف حدیثیں بیان کی ہے، جس کا حقیقت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ الحجہ ہے، القائم ہے،
المنتظر ہے، جی جو بھی ہیں یہ، تو ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، وہ علوی ہوں گے، وہ فاطمی ہوں گے، وہ حسنی ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے امام مہدی کا انکار بھی کیا ہے، لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں ان کا ظاہر ہونا ثابت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان پر کتاب بھی لکھی ہے، شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، ابو بکر ابن ابی خیثمہ نے کتاب لکھی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا امام مہدی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ پتہ یہ چلا امام مہدی بڑی نشانیوں میں وہ پہلی نشانی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو اس کے زمانے میں ہر طرف مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت وہ ظاہر ہوں گے جب دنیا کے اندر ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ ہوگا۔ اس وقت امام مہدی ظاہر ہوں گے اور اس طریقے سے عدل و انصاف قائم کریں گے کہ دنیا نے اس سے پہلے کبھی بھی عدل و انصاف نہ دیکھا ہوگا۔ ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، ان کے باپ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے نام پر ہوگا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل میں سے ہوں گے۔ اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ چوڑی پیشانی والے، باریک اور لمبی ناکوں والے ہوں گے۔ ہر طرف اس زمانے میں امن و امان ہوگا، امن و شانتی ہوگی، کوئی کسی کو پریشان نہ کرے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے امام مہدی کی نشانی۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے تاکہ ہم جعلی مہدی سے ہوشیار رہیں، اور صحیح مہدی جب مل جائے تو ہم ان کی بات مانیں۔ یہ چند باتیں تھی امام مہدی کے تعلق سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔